بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہماری سیرت حیرت انگیز واقعات میں ہم آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اس کی 77 کی نمبر قسط ہے۔ ہم اسلامی تاریخ کے سب سے قابل ذکر اور سبق آموز واقعات میں سے ایک کو تلاش کر کے ہم یہاں بیان کر رہے ہیں آپ کے سامنے۔ فرعون کے خواب، خوفناک خواب، ڈریم۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کی تباہی اور بنی اسرائیل کی نجات کے بعد ان کی عظیم آزمائش۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، مصر کی سرزمین پر کسی زمانے میں فرعون کی حکومت ہوا کرتی تھی۔ ایک بادشاہ جو خود کو اعلیٰ تصور کرتا تھا اور لوگوں کو بغیر کسی سوال کے اس کی اطاعت پر مجبور کرتا تھا۔ اس نے بنی اسرائیل پر ظلم کیا اور ان کے ساتھ سخت سلوک کیا۔ اپنی طاقت اور دولت کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس کے ظلم اور ستم کا خاتمہ پہلے ہی طے کر دیا تھا۔ ایک رات فرعون نے ایک خوفناک خواب دیکھا۔ اس نے دیکھا کہ مقدس سرزمین کی سمت سے ایک بھڑکتی ہوئی آگ نکل رہی ہے۔ آگ کے شعلے تیزی سے پھیل گئے اور مصر کے محلوں، گھروں اور شہروں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ تاہم بنی اسرائیل غیر محفوظ رہے۔ اس خواب سے گھبرا کر فرعون خوف سے بیدار ہوا اور فوراً اپنے مشیروں، کانوں کو خواب کی تعبیر کے لیے بلا لیا۔ آپس میں مشورہ کرنے کے بعد انہوں نے فرعون کو اطلاع دی کہ جلد ہی بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے۔ یہ بچہ بالآخر فرعون کی سلطنت کے زوال کا سبب بنے گا اور اس کے اقتدار کو چیلنج کرے گا۔ تعبیر کے نے فرعون کو گھبراہٹ سے بھر دیا۔ اپنے تخت کو محفوظ رکھنے کی شوق میں اس نے ایک ظالمانہ فرمان جاری کر دیا، جس میں حکم دیا گیا تھا کہ بنی اسرائیل میں سے ہر نوزائیدہ مرد کو قتل کر دیا جائے۔ ہر بچہ، پیدا ہونے والا بچہ جو بیٹا ہے، اسے قتل کر دیا جائے۔ اسرائیلیوں کے گھر کی نگرانی کے لیے پورے ملک میں سپاہی بھیجے گئے۔ ہر جگہ معصوم بچوں کو ان کی ماؤں سے چھیننے کے باعث خاندان مسلسل خوف میں رہتے تھے۔ فرعون کا خیال تھا کہ وہ اپنی طاقت کے ذریعے تقدیر کی تکمیل کو روک سکتا ہے۔ اس کے باوجود کوئی بھی انسان اللہ تعالیٰ کے حکم پر غالب نہیں آ سکتا۔ اس مشکل دور میں اللہ تعالیٰ نے اس بچے کی حفاظت فرمائی، جو بعد میں اس کے عظیم پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام بنے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نوزائیدہ موسیٰ علیہ السلام کو بالآخر ایک ٹوکری میں ڈال کر دریا میں ڈال دیا گیا۔ کرنٹ اسے بحفاظت لے گیا، یہاں تک وہ خود فرعون کے گھر پہنچ گیا۔ فرعون کی بیوی، جو اپنی ہمدردی اور ایمان کی وجہ سے جانی جاتی تھی، بچے کو دیکھ کر متاثر ہوئی اور اس سے بچنے کی درخواست کی، اس کو بچانے کی درخواست کی۔ اس طرح مستقبل کے نبی کی پرورش اس حکمران کے محل میں ہوئی جس نے اسے قتل کرنا چاہا۔ جیسے جیسے موسیٰ علیہ السلام بڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت، علم اور طاقت عطا کی۔ آخرکار آپ کو نبی اور رسول کے طور پر چن لیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے حکم دیا کہ وہ فرعون اور اس کی قوم کو ایک سچے خدا کی عبادت کے لیے بلائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے ساتھ الہی پیغام پہنچایا، تاہم فرعون نے سچائی کو رد کر دیا، اپنے لیے الوہیت کا دعویٰ کیا اور اپنا ظلم جاری رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے بہت سی نشانیاں اور معجزات بھیجے، لیکن فرعون تکبر کرتا رہا اور اس کے غرور نے اسے ہدایت قبول کرنے سے روک دیا۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو مصر سے باہر لے جائیں۔ رات کی آڑ میں موسیٰ اور ان کے پیروکاروں نے آزادی کی طرف اپنا پہلا سفر شروع کیا۔ جب فرعون نے ان کو جانے کا علم ہوا ان کا، تو اس نے ایک بڑی فوج جمع کی اور ان کا تعاقب کیا۔ بنی اسرائیل بالآخر بحیرہ احمر کے کنارے پہنچ گئے، جن کے آگے سمندر
اور ان کے پیچھے فرعون کے لشکر کے درمیان پھنس جانے سے بہت سے لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ پھر بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے وعدے پر قائم رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو حکم دیا کہ وہ اپنی لاٹھی سے سمندر پر پھینک دے، سمندر میں مارے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سمندر پھٹ گیا اور راستہ بنائے، جس سے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بحفاظت گزر گئی۔ دونوں طرف پانی کی بلند و بالا دیواریں کا خدائی حفاظت کی واضح نشانی کے طور پر کھڑی تھی۔ فرعون اور اس کا لشکر تعاقب کرتے ہوئے اسی راستے میں داخل ہوا ہے۔ جب وہ سمندر کے بیچ میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے پانیوں کو حکم دیا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائیں۔ سمندر ان پر بند ہو گیا، اصلی حالت پر آ گیا، اور فرعون اپنے سپاہیوں سمیت غرق ہو گیا۔ آخری لمحات میں فرعون نے ایمان لانے کی کوشش کی، لیکن اس کی توبہ بہت دیر سے ہوئی، جو کہ قبول نہ ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے آنے والی نسلوں کے لیے نشان عبرت بنا دیا، اور یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ کوئی بھی زمینی طاقت الہی انصاف کے خلاف نہیں ٹھہر سکتی۔ ان کی نجات کے بعد بنی اسرائیل بہت سی نعمتوں کے وارث ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حفاظت، رزق اور زندگی کی تعمیر نو کے مواقع عطا فرمائے۔ اس عرصے کے دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک مقدس صحیفہ دینے کا وعدہ کیا، جس میں ان کے قوم کے لیے رہنمائی اور قوانین موجود تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو کمیونٹی کی نگرانی کے لیے مقرر کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت اور وحی حاصل کرنے کے لیے کوہ سینا کا سفر کیا ہے۔ اس نے اس عظیم اعزاز کے لیے عبادت، روزے اور تیاری میں دن رات گزارے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دور تھے تو بنی اسرائیل میں ایک خطرناک آزمائش سامنے آئی، سامری کے نام سے۔ ایک شخص لوگوں کو گمراہ کرنے لگا۔ اس نے ان سے سونے کے زیورات جمع کیے اور سنہری بچڑا بنایا۔ فریب کے ذریعے اس نے بہت سے لوگوں کو یہ باور کرایا کہ یہ بچڑا خاص طاقتوں کا مالک ہے۔ لوگ بے شمار معجزات دیکھنے کے باوجود تہذب کا شکار تھے۔ بہت سے لوگوں نے سونے کے بچڑے کی تعریف کی اور آخر کار اس کی پوجا شروع کی۔ سامری نے جھوٹا دعویٰ کیا کہ یہ اس دیوتا کی نمائندگی کرتا ہے جس کی وہ تلاش کرتے تھے۔ یہ ایمان اور طاقت کا سخت امتحان تھا۔ ہارون علیہ السلام نے انہیں روکنے کی بارہا کوشش کی۔ انہوں نے انہیں یاد دلایا کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کا مستحق ہے، اور انہیں بت پرست خبردار کیا۔ تاہم بہت سے لوگوں نے سننے سے انکار کر دیا اور ان دھمکیاں بھی دی۔ لوگوں میں تفرقہ اور خون سے بچنے کے لیے ہارون علیہ السلام نے صبر اور تحمل سے کام لیا اور انہیں نصیحت کرتے رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وہی الہی لے کر واپس آئے تو اپنے لوگوں کو بچڑے کی پوجا کرتے ہوئے دیکھ کر حیران رہ گئے، غم اور غصے سے لبریز۔ انہوں نے ہارون سے پوچھا کہ کیا ہوا؟ ہارون اس کے بھائی نے وضاحت کی کہ اس نے لوگوں کو خبردار کیا تھا، لیکن خدشہ تھا کہ ان کے درمیان تنازع مزید سنگین ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سامری کا سامنا کیا اور وضاحت طلب کی۔ سامری نے اپنی غلطی اور تکبر کا اعتراف کیا۔ سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سامری تنہائی اور مصائب کی زندگی گزارے گا۔ اسلامی روایت کے مطابق اس نے بہت زیادہ نقصان اٹھایا اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے نتائج کی مثال بن گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بے بسی اور جھوٹ کا ثبوت دیتے ہوئے سنہری بچڑے کو تباہ کر دیا۔ اس کے بعد وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوئے اور اپنی قوم کے لیے مغفرت طلب کی۔ بنی اسرائیل کو ہدایت کی گئی تھی کہ وہ بت پرستی کے اپنے سنگین گناہ کے لیے سچے دل سے توبہ کریں۔ ان کی توبہ کے لیے قربانی، عاجزی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مکمل سر تسلیم خم کرنا ضروری تھا۔ یہ کہانی ہر نسل کے لیے طاقتور اسباق پر مشتمل ہے۔ یہ سکھاتی ہے کہ ظلم اور جبر اللہ تعالیٰ کے حکم پر غالب نہیں آ سکتے۔ یہ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ برکات اور معجزات دیکھنے کے بعد بھی ایمان کو ثابت قدم رہنا چاہیے۔ یہ اندھی تقلید ہے، جھوٹے لیڈروں پر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے کے خطرات سے خبردار کرتے ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو نمایاں کرتے ہیں، جو اپنی طرف لوٹنے والوں کی سچی توبہ قبول کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کہانی ہمت، صبر اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کی سب سے بڑی مثال ہے۔
बेपनाह चैलेंजों के बावजूद वो सच्चाई को पहचानने में साबित कदम रहे। फरौन की ताकत खत्म होगी, लेकिन तौहीद का पैगाम जिंदा रहा और आज तक मोमिनीन की रहनुमाई करता चला आ रहा है। अल्लाह ताला हमें शिर्क से बचाए, हमारे ईमान को मजबूत करे और हमें अपने अंबिया के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। वो हमारे दिलों को अखलास, फरमाबरदारी और सच्चाई की इस मोहब्बत से भर दे और हमें इस्लाम की तालीमात और इश्क रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जीने और मरने का शर्फ अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।